نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ جس رب نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ نازل کی ہے، یہ آیت کریمہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں نازل کی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور جب مال اپنے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو مال دینے کے بعد من ولا اذى، احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے، ہم نے بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا مدرسہ تعمیر کیا ہے، فرمایا من ولا اذى، اس پہ احسان نہیں جتلاتے۔ اور اذى کہا کہ کسی کو مال دینے کے بعد اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ جتنا مال خرچ کرے گا فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور فرمایا نہ دنیا میں غمزدہ ہوگا اور نہ کل قیامت کے دن غمزدہ ہوگا، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیش عسر کا موقع ہے، غزوہ تبوک، مال کی بڑی کمی ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ مسلمان پتے کھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں۔ جیش عسر کا موقع ہے، غزوہ تبوک کو جیش عسر بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تمہیں راغب کروں گا، تمہیں جوش اور ولولہ دلاؤں گا، اور دیکھتے ہیں کون رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش اور ولولہ دلایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ، اور وہ بھی خالی نہیں، بما ساز و سامان، سما کے لدے ہوئے ہیں، آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ جنگ کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنگ کے لیے سما کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹھ جا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش اور ولولہ دلایا کہ کون ہے جو رب کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔
اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خیرات کرتا ہے؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹھ جا. پھر بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر منبر پہ کھڑے ہوئے واعظ و نصیحت کیا اور کہا کہ یہ صدقہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈال ہے، اور اس طرح کا جوش اور ولولہ دلایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 100 اونٹ پھر 200 اونٹ. عرض کیا اب 100 اور 200 اونٹ نہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عثمان بیٹھ جا. اب جب سیدنا عثمان غنی بیٹھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عثمان، جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ سن لو سبھی، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ عثمان غنی بھی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انصار صحابی تھے، مدینہ پاک کا ماحول ہے. ایک انصاری صحابی تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، تو اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور پھلدار درخت ہے، اور اس کا جھکاؤ ہمارے گھر کی طرف ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی صحابی کو کہیں کہ وہ درخت خرید لے اور صدقہ کر دے، یا اس کو کہیں کہ وہ درخت کاٹ دے، تاکہ وہ جو یہودی کا گھر ہے اس کا جو درخت کے گھر اس کے جھکاؤ جو ہمارے گھر کی طرف ہے، میرے بچے وہ اس کا پھل کھا لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشرک کو، اس کافر کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی راہ میں یہ خیرات کر دے. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علم ہوا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی اور تقاضا زیادہ کر رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا کہ کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ اپنا ایک باغ دے دے اور اس کے بدلے میں یہ درخت مجھ سے لے لے. اب آپ نے کیا کیا، اس کو اپنا ایک باغ اس کو دے دیا اور بدلے میں وہ جو درخت تھا اس کے گھر کا وہ خرید لیا. آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ درخت خرید کے لے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں ایک درخت تمہیں ملا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ ایک کے بدلے کئی گنا درخت تمہیں عطا فرما دے گا. تو یہ ہے کہ رب کی راہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت. اللہ نے فرمایا نا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ انہی کے متعلق آیت کریمہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور فرمایا اپنا مال دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے. آج ہم کسی فقیر کو 5-10 روپے دیں نا تو ہم بڑے احسان کے ساتھ دیتے ہیں. فرمایا منا ولا اذى، قرآن کہہ رہا ہے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور فرمایا اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا اس کو کوئی غم نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ صدقہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ڈال بن جائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.